السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے زہرا کاظمی کے مقدمے کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زہرا کاظمی 7 ماہ کی ایک طویل مشقت کے بعد اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی ہے، اور اس نے اپنے والدین کے پاس جانے کی رضامندگی بھی ظاہر کر دی اور بیان دے دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کیس میں بہت ساری مشکلات آئیں، بہت ساری زگ زیگ ہوئے، بہت طریقے سے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ بچی والدین کے پاس پہنچ گئی۔ اب آگے سوال یہ بنتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے، آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، آگے کیا ہوگا۔ تو یہ میں 2-3 دن سے سن رہا تھا کہ جناب بڑی خوشی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، بچی قبرستان پہنچ گئی ہے، بچی دعا مانگ رہی ہے، یہ تمام تر چیزیں ایک گھر کا ماحول دکھانا اچھی بات ہے، لیکن مین وائل آگے لیگلی کیا کرنا ہے اس کے اوپر بھی بیٹھک ہو رہی ہے، اور اس میں میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا کہ اس وقت جو تمام سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک جعلی نکاح نامے کو بچی جو ہے وہ تکذیب نکاح جیکٹیٹیشن آف میرج کا دعویٰ فائل کرے اور اس نکاح کو جھٹلائے، اور اس عدالت میں جا کے جس طرح اس نے والدین کے حق میں بیان دیا ہے اسی طرح سے جا کے عدالت کو یہ بتائے کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے، اور یہ کام والدین کو چاہیے تھا کہ آج ہی ہو جائے، مہدی کاظمی صاحب کو ایز سون ایز جتنی جلدی بھی پاسیبل ہو سکے یہ جو جعلی نکاح نامہ ہے اس کو کینسل کروایا جائے کورٹ سے بچی کی مدعیت میں۔ بچی جو ہے وہ فائل کرے جیکٹیٹیشن آف میرج، اور جو اصل حقائق ہیں وہ عدالت کو بتائے کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے اور کن حالات و واقعات میں اس سے کروایا گیا ہے، تاکہ یہ جھوٹ کی جو عمارت ہے، یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ جو جھوٹ کی ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے کہ ہر وقت ایک ایٹم بم بن کے یہ نکاح نامہ سامنے آ جاتا ہے کہ جناب یہ ایک مبینہ شوہر ہے، اور زبردستی اس بچی کو ایک جعلی رشتے میں باؤنڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہو سکے۔ اور مین وائل اس بچی کا جو ہے وہ 164 کا سٹیٹمنٹ بھی ہونا چاہیے، اور مین وائل اگر وہ اپنا میڈیکل کروانا چاہے تو وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ مین وائل سب سے پہلا کام تو جیکٹیٹیشن آف میرج جو ہے، حالانکہ وہ نکاح نامے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تکذیب نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے جھٹلانا، تو جیکٹیٹیشن آف میرج جو ہے یہ سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے، تاکہ جو ملزم ہے یہ کسی صورت بھی سزا سے نہ بچ سکے۔ دیکھیں اب اس سارے پروسیجر میں اگر اس ملزم کو کوئی چیز شیلٹر پرووائڈ کر رہی ہے یا کوئی بہانہ آڑے آ رہا ہے تو وہ بار بار یہی کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ اس کم عمر بچی کا نکاح ہوا ہے، جبکہ یہ اغوا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اغوا ہے۔ اب اس کو اغوا ثابت کیسے کرنا ہے؟ اس نکاح نامے کو جھٹلا کر، اس نکاح نامے کو ثابت کر کے کہ یہ جعلی ہے، اور وہ جب بچی عدالت میں جا کے بیان دے گی کہ یہ نکاح نامہ جعلی اور ساتھ عدالت کو حالات و واقعات بتائے گی کہ یہ کس حالات میں ہوا تھا، یا کس مجبوری کے تحت، یا ہوا ہی نہیں تھا، یا یہ جعلی ہے، تو اس کی حقیقت جب بچی خود جا کے عدالت کو بتائے گی تو عدالت اس نکاح نامے کو کینسل کر دے گی، جو کہ ہمارے ٹرائل میں ہمیں بہت سپورٹ کرے گا۔ تو اگر تو ہم واقعی ملزم ظہیر کو سزا کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے، اور بچی کا میڈیکل اور 164 کا سٹیٹمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ عدالت میں بچی بتائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملزم ظہیر نے کئی دفعہ 164 کا سٹیٹمنٹ کروانے کی کوشش کی، کئی دفعہ کروایا بھی، لیکن اب یہ کوشش والدین کو کرنی چاہیے، کیونکہ جب سندھ ہائی کورٹ میں سٹیٹمنٹ دے گئی ہے تو ٹرائل کورٹ میں بھی اس کا سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، یا مجسٹریٹ جو کنسرنڈ ہوتا ہے اس کے پاس 164 کا سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر 161 کا تو اس کا ہوا ہے، تو یہ جو نئے جو فیکٹس ہیں، نئے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو نئی اس میں اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ تمام تر چیزیں بچی کو عدالت کو بتانی چاہیے، اور یہ والدین کو چاہیے کہ بچی سے کوآرڈینیٹ کر کے ایز سون ایز پاسیبل جتنی جلدی بھی ہو یہ عدالت کے علم میں لائیں، اور یہ ساری چیزیں، اور اس کو بہتر طریقے سے مینج کریں تاکہ ان ملزمان کو جو ہے وہ ایک کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اور بہت جلد میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ کن کن لوگوں نے کیا کیا، کس کس نے ویڈیو بنوائی، کس کس نے بلیک میل کیا، کس نے کیا کیا، ہر ایک کا کٹا چٹا کھلنے والا ہے انشاءاللہ۔ اس وقت کا بھی انتظار کریں، اور بہت سارے یوٹیوبر اور بہت سارے لوگ بھی اس میں جنہوں نے سہولت کاری کا رول پلے کیا ہے
اور جنہوں نے انٹرویوز کروانے کے لیے بچی کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے ہیں اور بیٹر بنے رہے ہیں اور پارٹی بنے رہے ہیں اس کیس میں، ان کی حد تک بھی بچی جو ہے وہ عدالت میں جب جائے گی تو تمام تر حقائق بتائے گی. لیکن مہدی کاظمی صاحب کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم کام کرنا چاہیے. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اس لیے تھا چونکہ معاشرے کے اندر یہ واقعی میں جو جرم ہے، چھوٹی بچیوں کو ورگلانا اور کڈنیپ کرنا یا ہیومن ٹریفکنگ کرنا، یہ پھیل رہا ہے. اور اس میں چائلڈ میرج ایک کلیدی کردار اختیار، ایک میڈیم کے طور پہ، ایک نیسسری مینز کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ چائلڈ میرج کے ذریعے یہ پورا کام کیا جا سکتا ہے اور اس کو کور کیا جا سکتا ہے کڈنیپنگ اور ٹریفکنگ. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور شاہد بھائی چونکہ ہیں ہائی کورٹ کے اندر، اور آپ اسلام آباد میں دیکھتے ہوں گے جو دوسرے شاہد ہمارے سکلین بھائی ہیں، کہ روٹین کے اندر کم عمر بچیاں ہر روز، کوئی ایسا دن نہیں ہے ہائی کورٹ میں جہاں کوئی ایسی پٹیشن نہیں فائل ہوتی کہ جی میں نے پسند سے شادی کر لی، ہمیں پروٹیکشن دے دی جائے. تو یہ بڑھتا ہوا مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں اس کیس سے فیوچر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی بات ہمیں کرنی چاہیے، اور اگین ارباب اختیار کے حوالے سے کرنی چاہیے اور ان کو انگیج کرنا چاہیے. اب میرے خیال میں جو دوسری طرف کی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی جو ویڈیوز بناتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، ان کو انگیج کرنے کے بجائے جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس ان کیسز کی ایگزامپل رکھیں اور ان سے بولیں کہ ہمارے لاز کے اندر اور ہمارے پروسیجرز کے اندر، ہماری جوڈیشل انٹرپریٹیشن کے اندر وہ کیا خرابیاں ہیں کہ ایک بچی کو اپنے گھر آنے تک 7 سے 10 مہینے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ 7 سے 10 دن لگیں. اگر جون کے مہینے میں کہ بچی سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو گئی تھی تو وہ کیا خامیاں پروسیجر کے اندر ہیں کہ یہ فیصلہ کرتے کرتے اور سچائی تک پہنچتے پہنچتے کہ اصل میں تو بچے والدین کے ساتھ ہی رہتے ہیں، خاص طور پہ جو کم سن بچے ہوتے ہیں، ہمیں اتنے مہینے لگتے ہیں. ہمارے سسٹم میں کچھ ڈیفالٹس ہیں، کچھ خامیاں ہیں. ہمیں اس ڈبیٹ کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ چاروں صوبوں کا مسئلہ ہے. پارلیمان کے جو اراکین ہیں اور جو ہمارے دوسرے سینئر وکلاء ہیں، اور اگر کوئی ریٹائرڈ جسٹسز بھی ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، ان کو بلا کے ہم ایک میڈیم پیدا کریں اور ہم اس گفتگو کو کے ساتھ وہ فرض ادا کریں جو میں اور کہتے ہیں حق اس کا ادا کریں اس ڈبیٹ کا، چونکہ جو اتنے سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں ماشاءاللہ، محبت دے رہے ہیں اور آپ کی بات پہ یقین کر رہے ہیں، اور اس محبت کا بھی ہم صحیح حق ادا کریں گے اگر ہم اس کیس کے توسط سے ایسے حالات پیدا کریں، ایسے ریفارمز لے کے آ سکیں کہ ہزاروں لاکھوں بچیوں کی زندگی بچ سکے. یہ ایک ہمارے یہاں سیٹ ٹیمپلیٹ ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں کچھ بھی ہو جائیں وہ مینڈیٹری ہیں اور وہ دراصل کسی کے رائٹس وائلیٹ نہیں کرتے بلکہ انشور ہی کرتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ ہے. جیسے کہ تبصرہ کا کیس آپ کے سامنے آئے، جہاں یا تو دستاویزی ثبوت ہو کہ بچی کم عمر میں چھوٹی ہے، تو اس دستاویزی ثبوت کی حیثیت کیا ہے، اس پہ ایک بلیک اینڈ وائٹ ویو ہونا چاہیے. اگر نادرا وہ ویریفائی کرتا ہے کہ جی یہ ڈاکیومنٹ جینوئن ہے، ہمارے پاس ہی بنا ہے اور پرائر ٹو دا انسیڈنٹ آف کڈنیپنگ بنا ہے، تو اس ڈاکیومنٹ کی کیا حقیقت ہے یہ واضح کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے کورٹ کے پاس. دوسرا، جہاں اس طرح کے کیسز کے اندر کانفلکٹ آ جائے، دو اپوزنگ دعوے ہوں ایج کے حوالے سے، تو مینڈیٹری ہونا چاہیے اور یہ سبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کیس میں آرڈر کر دیا اور ایک کیس میں آرڈر نہیں کیا، کہ ایک میڈیکل بورڈ ہوگا اور اس میڈیکل بورڈ کے اندر بھی یہ مینڈیٹری کلیئر ہونا چاہیے کہ ریڈیولوجسٹ بھی ہوگا، آپ کا گائنوکالوجسٹ بھی ہوگا، آپ کا کیا کہتے ہیں پیڈیاٹریشن بھی ہوگا، آپ کا ڈینٹل سرجن بھی ہوگا، اور وہ تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے ہیں پاکستان میں، جو کہ آپ ایک بچے کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے 13 سال کی بچی کو 18 کہہ دیا تو آپ نے اس سے اس کا بچپنا چھین لیا، لوٹ لیا ہے. یو ہیو روبڈ ہر آف ہر چائلڈہڈ. تو وہ بھی آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ یہ پروسیس کیا ہے. اور جب ایک بچی مائنر آ جائے تو یہ بات بلیک اینڈ وائٹ میں کم سے کم سندھ کی حد تک تو کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ میرے خیال میں پنجاب میں بھی جو ترمیم آئی ہے اس کے بعد سندھ میں تو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ کے تحت چائلڈ میرج کو چائلڈ ابیوز کہا گیا ہے. ارے بھائی آپ فیس بک پہ ویڈیو دیکھ لو کہ کوئی انسان اپنے پیٹ اینیمل کے اوپر اپنے پالتو کتے کو کر رہا ہے تو آپ شور مچا دیتے ہو کہ اس کو کتا پالنا نہیں آتا، اس سے لے کے ڈاگ کو شیلٹر میں بھیجا جائے اور اس انسان کو آپ ہر قسم کی گالی دیتے ہیں. تو جو اس نے چائلڈ میرج کی ہے، جو ابیوزر ہے، آپ اسی کے ساتھ اس کو نہیں بھیج سکتے. کیونکہ ایک بحث اپنی جگہ ضرور ہے کہ نکاح کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے چائلڈ میرج کا لا خاموش ہے، مگر کو ہیبیٹیشن کے حوالے سے لا بڑا کلیئر ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، نکاح کا ہونا اور پھر ساتھ رہنا. 18 سال سے جب آپ کم ہے اس دور میں، اس وقت میں، چونکہ جب وقت آپ کی ایجوکیشن رک گئی ہے، آپ کی باقی ذہنی نشوونما رک گئی ہے، آپ کی باقی زندگی جو آپ نے فیصلے کرنے جس میں والدین کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. ہم جب تک اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں اس پروسیجر کو نہیں بنائیں گے
تب تک اور ججز کی اپنی سوابدید پہ ہوگا، یا جو سامنے وکیل ہے وہ جو دلائل دے رہا ہے وہ کتنا انفلوئنشل ہے یا اس کے دلائل کتنے اچھے ہیں، اس کا ہوم ورک کتنا ہے، اگر اس پہ ہم رہیں گے تو پھر بہت سارے ویریبلز ہم لے کے آ رہے ہیں بچوں کی زندگیوں کے اوپر سٹا کھیلا جائے گا، پھر تم جوا کھیلتے ہیں. تو یہ رولز بلیک اینڈ وائٹ میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایڈیکویٹ لیگل ریپرزنٹیشن ہو کہ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی قابل وکیل ہو کہ نہ ہو. ججز کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کو یہ فلانا خانے جو ہے نا پر کرنے، چیک کرنے، یہ پوری چیک لسٹ تیار کرنی چاہیے جوڈیشری کو اپنے اینڈ کے اوپر. اسی طریقے سے جو انویسٹیگیشن ہے اس میں جس طرح ٹریفکنگ کے اندر ایک ڈیٹیلڈ رولز ہے انویسٹیگیشن کے، میرے خیال میں چائلڈ میرج میں بھی انویسٹیگیشن کی رولز میں کچھ ترامیم کی ضرورت ہے پولیس کی ڈیوٹی اور رولز کے حوالے سے. تو 2021 میں ایک ایکٹ وضع ہو گیا ہے، مگر اس ایکٹ کے تحت جو تعیناتیاں ہونی ہیں، اس ایکٹ کے تحت جو ایڈمنسٹریٹو فیصلے لینے ہیں، آئی جی سندھ بالکل ناکام ہے، اس میں فیلئر ثابت ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو لوگ ہیں فیلئر ثابت ہوئے ہیں. بہت سلو پروسیس ہے. ابھی بھی میں اور بہت سے کیسز کر رہا ہوں جس میں 375 کی دفعہ لگ رہی ہے، مگر کوئی جے آئی ٹی تشکیل نہیں دی جا رہی نئے لا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے تحت کہ جے آئی ٹی اس کی انویسٹیگیشن کرے. یا چائلڈ میرج کیسز میں یا ٹریفکنگ کیس میں جونیئر رینکنگ آفیسر جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، سینسٹائزیشن نہیں ہے، وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس کیس کے ذریعے تو میرے خیال میں ہم نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے تھے سندھ پولیس کے اوپر اور ٹاپ میرج لیڈرشپ کے اوپر سندھ پولیس کی، مگر میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی جو بھی نہیں کی ہو کان سے اور انہوں نے کوئی اسٹیپس یا ایڈمنسٹریٹو پالیسی میں چینجز لے کے آئے ہوں. اس حوالے سے ہائی کورٹ اگین ایک رول ادا کر سکتا ہے، وہ اگر ڈائریکشنز پاس کرے اور کمپلائنس رپورٹ ڈیمانڈ کرے آئی جی سندھ سے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی امپروومنٹ کے حوالے سے، تو وہی چیز ہے. پھر تیسرا کہ دیکھیں پورے سندھ کی ہر بچی کو کراچی لا کے سعود آباد کے شیلٹر ہوم میں نہیں رکھا جا سکتا جو آپ کا ایک واحد ماڈل شیلٹر ہوم ہے. کم سے کم کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمیں 30 کے قریب تو یہ چاہیے نا سندھ کے اندر تقریباً لگ بھگ اتنے آپ کے سینٹر، ایون کراچی کے اندر آپ کو 5-6 چاہیے ماشاءاللہ. اتنے ڈسٹرکٹ ہمارے اب ہیں، شاید اب 7 ہو گئے ہیں وہ کیماڑی کو الگ کرنے کے بعد، غلط نہیں کہہ رہا. تو آپ کو ڈسٹرکٹ وائز میں چاہیے یہ ماڈل شیلٹر ہومز، اور اتنی آپ کو ہائرنگ کرنی پڑے گی اسٹاف کی اور اتنا بجٹ دینا پڑے گا چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو. یہ جب تک سارے کام ان سنک نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ تو نہیں حل ہو سکے گا. جہاں تک یہ بات ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی کیا بات کرے گا اور یوٹیوب پہ کوئی کیا نیریٹو کرے گا، اس کا آپ کو معذرت کے ساتھ علاج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آتے چلا جا رہا ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ آتے چلا جا رہا ہے. ہر بندہ اپنی سوچ، اپنی نیت، اپنی تربیت کی عکاسی کر رہا ہے. اچھی کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی تربیت کی عکاسی ہے، بری کر رہا ہے وہ بھی اس کی تربیت کی عکاسی ہے. آپ 22 کروڑ کی بیٹھ کے تربیت نہیں کر سکتے. مگر جو آپ کے کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت بنے ہوئے ادارے ہیں، جس طرح پارلیمنٹ ہے، جس طرح ایگزیکٹو ہے، جس طرح جوڈیشری ہے، جس طرح آپ کی پولیس فورس ہے ایز پارٹ آف ایگزیکٹو، جو انڈر لاز آتے ہیں، ریگولیٹڈ ہیں، ان کی کم سے کم ہم ریفارمز اور کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں. باقی معاشرہ جو کر رہا ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہو. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.